الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلی العظیم۔ ابھی تک آپ حضرات شروع سورت سے یہاں تک اللہ رب العزت والجلال کی قدرت، اللہ کی صفات اور اللہ کی کمالات الہیہ کا مضمون سن رہے تھے۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور کمالات معلوم ہو چکے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ایمان لانا ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور دوسری زندگی کی روح ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے بعد عمل صالح یعنی نیک عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور نیک عمل میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خالی ایمان قابل قبول نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے کامیابی کے لیے، یعنی نیک اعمال کرنا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی ذات، رسول اللہ کی تعلیمات پر یقین ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ نام ایمان کا اور اعمال غیروں جیسے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا، ایمان لانے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس میں اللہ نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ تو گویا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ نے فرمایا عمل صالح، اور عمل صالح میں ایک بہت بڑا عمل ہے کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ کہاں؟ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھو یہ مال اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دوسروں کا نائب بنایا ہے۔ مال کا خرچ کرنا آسان نہیں ہوتا، طبیعت کے اندر اس میں بخل آتا ہے، اور یہ بخل آدمی کو خیر کے کام میں خرچ کرنے سے مال کو روکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان کے پاس نہیں رہا۔ مثال کے طور پر جائیداد ہمیں بڑوں کے واسطے سے ملی، خاندانی آباء و اجداد کے واسطے سے ملی۔ وہی خاندانی جائیداد اور وراثت جب ان کے پاس نہیں رہی تو ہمارے پاس کہاں رہ جائے گی؟
ہمارے پاس اگر آئی ہے تو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے، اور وہ ہماری اولاد کے پاس چلی جائے گی، ہماری اولاد کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ منتقل ہوتی رہے گی۔ مال کو مال اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربی میں ایک لفظ آتا ہے مال یمیل میلن، کہ وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر وہ گردش کرتا رہتا ہے، وہ ٹکتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا بخل کو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ مال پہلے دوسروں کے ہاتھ میں تھا، ان کے جانشین تم بنے، یعنی باپ دادا کی میراث میں، یا اگر آپ کو کسی نے ہدیہ بھی دیا ہے، مال تو تھا پہلے کسی اور کے ہاتھ میں، یا اگر آپ نے تجارت کے ذریعے سے حاصل کیا ہے تو وہ پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ بھی تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب دوسروں کے پاس نہیں رہا، تجارت کے ذریعے سے تمہارے پاس آ گیا، ہدیے کے ذریعے سے آ گیا، وراثت کے ذریعے سے آ گیا، معلوم یہ ہوا کہ ایک کے پاس نہیں ٹک رہا ہے، لہذا اس کو خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو خیر کے کام میں یا اس سے دل لگانا اور محبت کرنا اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ مال کے اصل مالک اللہ رب العزت والجلال ہیں، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف اس مال کے خرچ کرنے کی اجازت ہے، اس حیثیت سے ہم اس مال کے خرچ کرنے میں اللہ کے نائب ہیں۔ تو جب مالک نے حکم دے دیا کہ تم خرچ کرو، تو نوکر اور مزدور کی مجال کیا ہے کہ وہ خرچ نہ کرے؟ جب مال کے اصل مالک اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم خرچ کرو گے اس کو محفوظ پاؤ گے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کو محفوظ پاؤ گے۔ اسی آیت کے تحت ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تو تمہارا کچھ مال نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے، کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ گھر میرا نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، میں تو یہاں اپنے آپ کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق اس گھر میں چند روز مہمان ہوں، مجھے جو کچھ ملتا ہے میں اس کو اپنے اصل گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ اصل گھر ایسا ہے کہ جہاں سے نہ کوئی چور لے سکتا ہے اور نہ ظالم چھین سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آپ نے کسی کی ذات پر خرچ کر کے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کو آپ نے اللہ کے ہاں جمع کر دیا، اور وہ خرچ نہیں ہوا ہے بلکہ مالک کے پاس آپ نے بھیجا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفَقُوا، خرچ کرو، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اس کا بڑا ثواب پاؤ گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے، یا اے لوگو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اپنے رب پر تم ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور خود خدا نے تم سے عہد لیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، سب نے، ساری مخلوقات نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عہد الس میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، وعدہ کر چکے ہو، لہذا اسی ذات پر ایمان لاؤ اور کامل ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح
اور عمل صالح میں ایک بہت بڑا عمل ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے مال کو ان لوگوں پر یا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ والرسول یدعوکم، کہ تمام رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے ایک ہی پیغام بھجوایا کہ رب کو مانو، اور اسی طرح ہر رسول اللہ نے ہر رسولوں کے ذریعے سے یہی پیغام بھجوایا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں تو اپنی اپنی امت کو حکم دینا کہ ان پر ایمان لائیں۔ اللہ نے اس عہد کو بھی آخر کی آج کی آیات میں یاد دلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہذا ان پر ایمان لانے کا حکم تمام رسولوں نے دیا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا حکم۔ چنانچہ ان آیات میں یہی اللہ نے حکم فرمایا کہ جب اللہ کی اوصاف اور قدرت کو تم نے سمجھ لیا تو اسی ذات پر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرتے رہو، اور عمل صالح میں بہت بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے، یعنی دوسروں کا یا اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، ان خرچ کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، یعنی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کون سی وجہ ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم سے عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ وہی اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ تم سے عہد لے چکے ہیں تمام انبیاء اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا۔ اگر تم واقعی مؤمن ہو تو ضرور ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ سبحان اللہ۔